چلے لگا لینا اور 4 مہینوں میں پیدل اور سواری اور ملکوں میں پھرنا صرف اتنا نہیں ہے. انفسکم واہلیکم نارا، جہاں اپنا وہاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، بہوؤں کے راستے کیا آ رہا ہے، بیٹوں کے راستے کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے. صرف معلومات نہیں، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور عین وقت اس کا دھیان کس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے، عقیدے سے متعلق اللہ کیا کہتے ہیں، کون سا ایمان مطلوب ہے، کون سے اخلاق مطلوب ہے، کون سی نماز مطلوب ہے، کون سا علم و عمل مطلوب ہے. اللہ قبر کو نور سے بھرے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، جدھر پشت ہوتی ہے کوہ ہمالیہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا. 100% امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی کہ دلوں کا رخ جب تعلیمات نبوت کی طرف تھا، اور اسی کو انی لکم ناصح امین کے پیش نظر ہماری تو دنیا آخرت کی خیر اسی میں ہے. ہر ایک کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کا علم اور ہر ایک اس کی روشنی میں چل رہا تھا. میرے دوستو، دیندار بننا ہے اور دیندار بننے کے لیے دین سیکھنا ہے. اسی کے ساتھ امتی ہونے کے ناطے جتنا ہمارے ذمے ہمارا دین ہے اتنا ہی ہم میں سے ہر ایک کے ذمے دین کی محنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہم نبیوں کی جماعت پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں اس کا وارث. حضور ہمیں دین اور دین کی محنت میراث میں دے گئے ہیں، ہم میں سے ایک ایک کے ذمے ہے اس محنت کو بھی سیکھنا ہے. 92 سال تقریباً ہو گئے اس محنت کو. بڑوں کے بتلائے طریقے پر جب گشتیں، شہروزہ، فضائل اعمال و صدقات کی تعلیم، قرآن کا سیکھنا سکھانا، اس کی تلاوت، سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، انفرادی، اجتماعی اعمال جب لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، اپنی نیتوں کے بار بار استحضار کے ساتھ کیا ہے تو پوری دنیا میں اس کا جو ماحول بنا. اس لیے یاد رکھنا، نمازیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں، روزے پیٹوں میں رکھتے ہیں، حج کعبے کا کرتے ہیں. دنیا کو اسلام اور دنیا کو دین جب سمجھ میں آئے گا جب ہمارے معاملات کی صفائی، ہمارے رہن سہن، ہمارے لوگوں کے ساتھ کا برتاوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے نمونے پر ہوگا. ہم یہ انہی چیزوں کی تلاش میں، ہمیں یہی مل رہا ہے. صحابہ نے تعلمنا الایمان، ایمان کی تلاش میں لگ گئے. اب جو ایمان ملا ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کے ایمان میں کوئی تذبذب اور تزلزل نہیں آ سکتا. اللہ چاہیے اللہ ہمارے ہو جائیں، تلاش میں لگے. جو راستہ تھا اختیار کیا، اللہ کیسے ہو گئے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تم ہو وہاں تمہارے ساتھ. جب دعوت کی عظمت، دعوت کی اہمیت، اس کا ایک ایک عمل جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کیا آپ کی جان اور کیا اس کی قیمت، جب یہ اندر ہوتی ہے تو پھر آدمی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ہم تو معمولی بہانے میں مسجد کا گشت، شہروزہ اور پتہ نہیں کیا کیا. خدا کرے ہم اس دعوت کی محنت کو سمجھیں، اس کی عظمت، اس کی ضرورت، اس کا فائدہ. اور اگر امت میں دعوت نہ ہوئی تو پھر سن لو ہمارے ساتھ ہوا ہے. بیروت میں ہیں، گشت کے لیے نکلے ہیں. ایک جوان آتا ہے اور وہ کھلم کھلا ایک پمفلیٹ اور صاف جو کہہ رہا ادعو کا الی النصرانیہ، ہم تمہیں نصرانیت کی دعوت دیتے ہیں. ہمارا وہ ساتھی ایک لفظ نہیں جانتا تھا عربی کا، لیکن بے چینی اور بے قراری. اس لیے دوستو،
خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ایک فکر ہے، ایک کڑن ہے، ایک سوچ ہے، ایک درد ہے، ایک اندر کی آہ ہے۔ خدا ہمیں سمجھا دے۔ اس ساتھی نے اس کا بول لے لیا، وہ سینٹینس لے لیا اس کے منہ سے، اور بہت تکلف ادعو کا الی الاسلام، اس نے یہ کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگا۔ مجھے 100% اس دن یہ انشراح ہو گیا کہ آدمی دو حال سے خالی نہیں، یا داعی ہوگا یا مدعو ہوگا۔ آج امت معاشرے میں، معاملات میں، کھانے کمانے میں اور شادیوں میں، رہن سہن میں، یہاں تک کہ عقائد میں، عبادات میں مدعو ہوئی پڑی تھی۔ جس امت کا بچہ بچہ داعی تھا، جس امت کا بچہ بچہ نبی کا نائب تھا، جس امت کا بچہ بچہ خدا کا خلیفہ تھا، ہائے ہائے۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے پوچھا آپ کہتے ہیں میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے۔ حضرت وہ کیا؟ ایک عورت جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جائے وہ کیسی بلبلاتی ہے؟ اس کے سارے ارمان، اس کے سارے شوق و جذبات جس سے وابستہ تھے، آج اس کی دنیا اجڑ گئی۔ فرماتے تھے میرا کام تو بیوہ کا رانڈ کا رونا ہے۔ وہ امت جو رہتی دنیا تک کے ایک ایک فرد بشر کے لیے اللہ تک پہنچانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو اپنا بنانے کا راستہ، نبی کا دامن تھموانے کا راستہ، نبی کی چال چلنے کا راستہ، نبی والی ترتیب پر جان و مال لگانے کا راستہ بتانے والی تھی، ہائے اس کے پیروں نیچے سے زمین نکل۔ میرے دوستو، مسئلہ صرف بیان آ گئے، مجمع ہو گیا، تقریر ہو گئی، سن لی، دامن جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، اتنا نہیں ہے۔ دنیا میں جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کے آتا ہے۔ ہم اس اجتماع سے کیا لے کے جائیں گے؟ ہر ایک کو مستقل نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ جو ہماری ذمہ داری، جس کام کے لیے تو نے ہم کو وجود دیا، جس امت میں تو نے ہم کو پیدا کیا، اے اللہ ہمیں بندگی، ہمیں سچا مسلمان، ایک سچا آدمی اور انسان، اور تیرا سچا غلام، تیرا سچا بندہ، اے اللہ اس کی یہ محنت یہ تو ہمیں سمجھا دے۔